بسم اللہ الرحمن الرحیم وكذلك محمد رحمہ اللہ یاخذ الصفة من الاصل حال القسمة علیہ والعدد من الفروع كما اذا ترك ابنی بنت 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 وبنت ابن بنت بنت وبنتی بنت ابن بنت بهذه الصورة۔ اور اسی طرح امام محمد رحمہ اللہ کے اصل کی صفت لیتے ہیں جب اصل پر تقسیم کر رہے ہوں، اور عدد تعداد کے اعتبار کرتے ہیں فروع کا۔ اصل کی صفت سے مراد یعنی کہ مذکر اور مؤنث ہونے کا اعتبار کرتے ہیں اصل میں، لیکن تعداد کے اعتبار کرتے ہیں فروع کے اعتبار سے۔ یعنی یہ اس وقت ہو کہ جب اصول کی بنسبت فروع کی تعداد زیادہ ہو، جیسے کہ صورت مسئلہ ہے کہ میت کے ورثاء کے اندر نواسی کی 2 نواسے ہوں، اور اسی طرح نواسی کی پوتی ہو، اور اسی طرح نواسے کی 2 نواسی ہوں اس صورت کے ساتھ۔ تو اس صورت کے اعتبار سے اب یہاں پر ہمارے سامنے ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بس جو موجود ورثاء ہیں بطن رابع کے اندر، بس انہی کے ابدان کے اعتبار کرتے ہیں۔ تو اب ان کے ہاں گوئے کہ 2 ابن ہیں، 1 بنت ہے اور 2 بنتان ہیں، تو ان کے ضابطے کے مطابق 2 ابن جو ہیں وہ 4 بنات کے قائم مقام ہو جائیں گے، اور یہاں پر یہ 3 بنت ہوں گی، تو 4 اور 3 7، تو ان کے ضابطے کے مطابق 7 سے مسئلہ بنے گا۔ جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سب سے پہلے وہ تقسیم کرتے ہیں بطن ثانی پر، کیونکہ بطن اول میں تو کوئی اختلاف نہیں، تو وہ یہ پہلے بنات کے طائفے کو الگ کر دیتے ہیں، ابن کے طائفے کو الگ کر دیتے ہیں۔ تو لیکن یہاں پر وہ تقسیم کرتے ہوئے صفت کا تو اعتبار کریں گے اصل کا ہی، لیکن نیچے جو موجود ابنان ہیں تو ان دو کا اعتبار عدد کے اعتبار نیچے سے کریں گے۔ اسی طرح یہاں پر یہ ابن موجود ہے تو اس کا بھی اعتبار کریں گے کہ صفت تو یہاں ابنیت کی ہو جائے گی، لیکن عدد کا اعتبار کریں گے نیچے جو فرق کے اندر 2 بنت موجود ہیں ان کا، تو وہ بھی مسئلے کی ابتدا 7 سے کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے تشریح کے اندر وضاحت کر دی ہے۔ عند ابی یوسف رحمہ اللہ یقسم المال بین الفروع اسباعا باعتبار ابدانہم۔ تو اس سابقہ مثال کے اندر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مال کی تقسیم فروع کے درمیان 7 حصے کر کے کی جائے گی ان کے ابدان کا اعتبار کرتے ہوئے۔ وعند محمد رحمہ اللہ یقسم المال علی اعلی الخلاف عنی فی البطن ثانی اسباعا باعتبار عدد الفروع فی الاصول۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مال کی تقسیم ہوگی سب سے پہلے اس بطن کے اندر کہ جہاں پر اختلاف واقع ہوا ہے مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے، یعنی کہ بطن ثانی کے اندر، تو اسی طرح 7 حصے کریں گے، تو اس کے اندر فروع کے عدد کا اعتبار کریں گے اصول میں 4 اصباعہ لبنتی بنت ابن البنتی، کہ 7 میں سے 4 حصے ملیں گے نواسے کی دونوں نواسیوں کو ان کے نانے کا حصہ، و3 اصباعہ وهو نصیب البنتین یقسم علی ولدیہما عنی فی البطن الثالث انصافا۔ اور 7 میں سے 3 حصے جو کہ دونوں بیٹیوں کا حصہ ہے اس کو تقسیم کیا جائے گا ان کی اولادوں پر، یعنی کہ تیسرے بطن کے اندر انصافا آد کر کے، نصفہ لبنت ابن بنت البنتی، کہ نصف تو ہوگا نواسی کی پوتی کے لیے اس کے والد کا حصہ، والنصف الآخر لابنی بنت بنت البنت نصیب امہما،
اور دوسرا نصف ہوگا نواسی کے دونوں نواسوں کے لیے ان کی ماں کا حصہ۔ وتصح المسئلہ من 28 اور مسئلے کی تصحیح 28 سے ہوگی۔ وقول محمد رحمہ اللہ اشہر الروایتین عن ابی حنیفہ فی جمیع ذوی الارحام وعلیہ الفتوی، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے کہ یعنی صفت اصول کی لیں گے اور اسی طرح عدد فروع کا لیں گے، یا اسی طرح اصول میں سے جہاں سب سے پہلے اختلاف ہو وہاں پر سب سے پہلے تقسیم کریں گے، تو امام محمد کا یہ قول یہ امام صاحب کی روایتوں میں سے مشہور ترین روایت ہے تمام ذوی الارحام کے بارے میں۔ تمام ذوی الارحام یعنی کہ صنف اول میں بھی، صنف ثانی، ثالث، رابع سب کے اندر وعلیہ الفتوی، اور اسی پر فتوی ہے، یعنی کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول وہ آسان ہے، لیکن فتوی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہی ہے۔ فصل اعتبار الجہاد فی التوریث، کہ یہ فصل توریث میں جہاد کا اعتبار کرنے میں۔ علماؤنا رحمہم اللہ یعتبرون الجہاد فی التوریث غیر ان ابا یوسف رحمہم اللہ یعتبر الجہاد فی ابدان الفروع، و محمد رحمہم اللہ یعتبر الجہاد فی الاصول کما ترک بنتی بنت بنت وہما ایضا بنتا ابن بنت وابن بنت بنت بہذ الصورہ، کہ ہمارے علماء توریث کے اندر جہاد کا بھی اعتبار کرتے ہیں۔ جہاد کا یعنی کہ اگر ایک ذوی الارحام میں سے ایک وارث وہ ذی قرابت واحدہ ہے اور دوسرا وارث ذی قرابتین ہے، تو ہم ذی قرابتین کو دونوں قرابتوں کا لحاظ کر کے اس کو حصہ دیں گے۔ لیکن اختلاف وہی ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جہاد کا اعتبار صرف کرتے ہیں فروع کے ابدان کے اندر ہی، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جہاد کا اعتبار کرتے ہیں اصول میں۔ جیسے کہ میت کے ورثاء کے اندر ایک تو نواسی کی 2 بیٹیاں ہوں، اور وہ دونوں بیٹیاں اس طور پر ہوں کہ وہ اسی طرح نواسے کی بھی دونوں بیٹیاں لگتی ہوں، اور اس کے علاوہ میت نے نواسی کا ایک بیٹا چھوڑا ہو اس صورت کے ساتھ، جیسے کہ آپ کے سامنے ہے، تو گویا کہ یہاں پر اب 3 بطن ہو گئے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ جو بنتان موجود ہیں کہ جن کی دوری رشتہ داری ہے میت کے ساتھ، کیونکہ یہ دونوں یہ میت کی نواسی کی بھی بیٹیاں ہیں اور نواسے کی بھی بیٹیاں ہیں، جبکہ یہ جو بیٹا ہے یہ صرف اور صرف ایک رشتہ داری رکھتا ہے کہ یہ صرف نواسی کا بیٹا ہے۔ تو اب یہاں پر ان بنتان کو ہم 2 کی بجائے 4 سمجھیں گے، اور اس ابن کو اسی طرح ہم ایک ہی قرابت کے اعتبار سے 2 بنت کے قائم مقام سمجھیں گے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو آسان ہے کہ مسئلے کی ابتدا ان کے ہاں 6 سے کر لیں، پھر بھی صحیح ہے کہ ابن کو 2 مل جائیں گے اور بنتان کو ان کو نا جی 4 بنات سمجھ کے نا جی تو 4 ان کو دے دیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم 3 سے مسئلے کی ابتدا کر لیں، اور ان دو بنتان کو ہم 2 ابن کے قائم مقام سمجھ لیں، تو اس ابن کو 1 مل جائے گا، اور اسی طرح ان دونوں بنتان کو بھی جو کہ 4 بنات کے قائم مقام ہیں، تو ہر ایک کو اسی طرح 2 ثلث مل جائے گا۔ جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سب سے پہلے ان کے ہاں تقسیم ہم کریں گے بطن ثانی کے اندر کہ جہاں پر اختلاف پایا جاتا ہے، تو یہاں پر وہ اسی طرح اعتبار کرتے ہیں جہاد کا، لیکن جب وہ اصول میں تقسیم کرتے ہیں تو یہیں پر وہ جہاد کے اعتبار کرتے ہیں، تو ان کے ضابطے کے مطابق بھی 7 سے مسئلے کی ابتدا ہوگی،
اور تصحیح جو ہوگی وہ 28 سے ہوگی، جیسا کہ ہم نے پہلے تشریح کے اندر وضاحت کر دی ہے۔ عند ابی یوسف رحمہ اللہ یکون المال بینہما ثلاثا وصار کأنہ ترک 4 بنات و ابنا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے اعمال کی تقسیم ان کے درمیان تہائیوں کے اعتبار سے ہوگی، اور یہ ایسی ہو جائے گا کہ گویا کہ اس نے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے چھوڑے ہوں، تو 2 ثلث وہ بنتین کے لیے ہوں گے، وہ ثلث للابن، اور 1 ثلث ابن کے لیے ہو جائے گا۔ اور امام وعند محمد رحمہ اللہ یقسم المال بینہم علی 28 سہما، کہ ان امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مال کی تقسیم اس طور پر ہوگی کہ 28 حصے کریں گے۔ للبنتین 22 سہما، کہ 2 بیٹیوں کو ملیں گے 28 میں سے 22 حصے۔ 16 سہما من قبل ابیہما، کہ 16 حصے تو ان کو ملیں گے ان کے والد کی طرف سے۔ و6 اسہم من قبل امہما، اور 6 حصے ان کو ملیں گے ان کی ماں کے قبیل سے۔ وللابن 6 اسہم من قبل امہ، اور اسی طرح جو ابن ہوگا اس کو 6 حصے ملیں گے اس کی ماں کی طرف سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔